یہ خطیب صاحب جس کو بولتے ہیں، یہ جلی پیر حق خطیب صاحب، یہ پہلے تو مجھے وہ آیت بتا دے، وہ کون سی آیت ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کے امراض دور ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علاوہ کسی اور چیز کو حق خطیب کہنا، یہ اسلام میں بالکل ناجائز ہے۔ پاکستان کے اندر اعلان ہو جائے کہ حق خطیب صاحب جب تک موجود ہے سارے ہسپتالوں کے بنیاد ڈھائے جائیں، سارے ہسپتال خالی کرائے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان آفیشل۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے، جو انٹرویو ہے، یہ اردو میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو مسئلہ ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر جعلی پیر بہت سے زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں ایک پیر ہے، پیر خطیب سرکار، جو اس طرح کرتا ہے اور لوگوں کی علاج کرتا ہے۔ آج مفتی صاحب کے پاس آیا ہوں، ان سے بات کریں گے ان کے حوالے سے، کیونکہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو کہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا اور وہ اس طرح کرتا ہے، اور جو مریض ہوتا ہے وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے، جو معذور ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں جو ہے مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آج کل جو ہے سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا ایک مسئلہ ہے ٹیم سریام کا اور پیر خطیب سرکار کا، جو کہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں لوگوں کا علاج کرتا ہوں، جو معذور ہوتے ہیں، جو گونگا ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح شف کر دیتا ہے، تو وہ مریض جو ہوتا ہے وہ چلنے لگتا ہے، وہ بولنے لگتا ہے۔ تو آپ بتائیے اس بارے میں، یہ کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس جلی پیر کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں حق خطیب، پہلے تو اس کا نام اسلامی نہیں، اس لیے کہ حق صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب کے اندر یا تو اللہ نے اپنے آپ کو حق کہا یا اپنی کتاب کو حق کہا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علاوہ کسی اور چیز کو حق خطیب کہنا، یہ اسلام میں بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو اپنے نام کے ساتھ رکھا، پہلے تو اس کو اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ نمبر 2، قرآن اور سنت میں ایسی کوئی دوا نہیں ہے، ایسی کوئی دعا نہیں ہے جس کے ذریعے سے آدمی کے منہ سے کیل نکل آئے، اس کے آنکھوں سے چین نکل آئے اور اس کے ذریعے سے کرتب کرائے جائیں۔ اس پیر صاحب کو، اپنا نام تو اس کا جو بھی ہے مجھے نہیں آتا، یہ خطیب صاحب جس کو بولتے ہیں، یہ جلی پیر حق خطیب صاحب، یہ پہلے تو مجھے وہ آیت بتا دے، وہ کون سی آیت ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کے امراض دور ہو جاتے ہیں۔ اگر امراض دور ہو جاتے ہیں قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے، تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں طبیبوں کے پاس کیوں گئے اور انہوں نے طبیبوں سے علاج کیوں کروایا؟ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں یہ کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اس زمانے میں طبیب ہوتے تھے، اور تو چھوڑو غیر مسلم طبیبوں سے بھی علاج کرائے گئے ہیں۔ اگر قرآن کریم کے اندر ایسی کوئی آیت ہے جس کے پڑھنے سے امراض کافور ہو جاتے ہیں، کینسر ٹھیک ہو جاتا ہے، آنکھوں کی بینائی آ جاتی ہے اور گونگے بولنے لگتے ہیں اور شل لوگ چل پڑتے ہیں، تو پھر یہ اتنی بڑی بڑی مشینیں جو جاپان سے اور امریکہ سے اور دنیا کے کونے کونے سے کھربوں روپے کی جو مشینیں لائی جاتی ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ پاکستان کے اندر اعلان ہو جائے کہ حق خطیب صاحب جب تک موجود ہے سارے ہسپتالوں کے بنیاد ڈھائے جائیں، سارے ہسپتال خالی کرائے جائیں، سارے ایکسروں کی مشینیں نکالی جائیں، سارے یہ جو
الٹراساؤنڈز مشین ہے، یہ سارے کے سارے بیچ دیے جائیں، اس لیے کہ حق خطیب صاحب موجود ہیں اور قرآن تو موجود ہے ہی موجود، وہ تو حق خطیب صاحب سے پہلے بھی موجود تھا، انشاءاللہ حق خطیب صاحب اور میرے اور آپ کے جانے کے بعد بھی اللہ کے فضل سے موجود ہوگا۔ اگر قرآن کریم سے ایسے نایاب کام ہوتے ہیں تو پھر مسلمان ممالک میں ہسپتالوں اور ڈاکٹروں کا وجود اس قرآن کے خلاف ہے۔ اس کی میں ایک مثال دے دوں عمران صاحب، ایک عورت کا شوہر ہے، وہ اس کو ساری ضروریات اس کی پوری کرتا ہے، رات کو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، پھر بھی اگر یہ عورت اس شوہر پر اکتفا نہیں کرتی اور دیگر مردوں کو بلاتی ہے تو ایسے عورتوں کو ہم کیا بولتے ہیں؟ کنجر۔